السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد خالد جاوید ہے اور میں اسلامک کیلیگرافی پینٹنگز جو ہے وہ بناتا ہوں، میرا شوق ہے۔ تقریباً 10 سال سے میں یہ بنا رہا ہوں اور گکھڑ میں حضرت پیر عبداللہ شاہ مسجد میں میری جو ہے ادھر نمائش بھی لگی ہوئی ہے اور طلباء اور طالبات کو میں پیغام دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور دیکھیں تاکہ ان میں یہ شوق پیدا ہو۔ یہ میرے 2x2 سے لے کر 4x6 فٹ سائز میں یہ میں نے بنائی ہوئی ہیں، ایکریلک میں بنی ہوئی ہیں، انتہائی خوبصورت دیدہ زیب، اور بہت سے یہاں ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی بہت زیادہ یہ جاتی رہتی ہیں، بنواتے ہیں لوگ۔ اگر بنوانی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا جو نمبر ہے وہ 0335 047 6162، یہ میرا فون نمبر ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جس نے خریدنی ہو وہ ہدیہ بہت انتہائی مناسب ہدیہ کے ساتھ وہ خرید بھی سکتے ہیں اور بنوائی بھی جا سکتی ہیں، آرڈر پر بھی بنوائی جا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میرا جو فیس بک کا پیج ہے وہ خالد جاوید کے نام سے ہے، اور 5 پاک ٹی وی پہ بھی ہماری یہ ساری اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ ان دونوں جگہ پر آپ ویڈیوز ان کی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور یہ بھی سبحان اللہ لکھا گیا ہے، بہت ہی نہایت خوبصورت ڈیزائننگ میں، اور اس کا بھی پیچھے پورنگ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بنایا گیا ہے، اور انتہائی دیدہ زیب اور دلکش۔ یہ بھی بہت زیادہ جو ہے لوگوں نے خریدا ہے اس کو۔ جی، الف لام میم اور حروف مقطعات لکھے، صاد طا سین، ٹھیک ہے، الف لام را ہا میم نون، یہ سارے حروف مقطعات اس میں لکھے گئے ہیں، اور سبحان اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ الحمدللہ رب العالمین لکھا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کی ڈیزائننگ ہے، بہت زیادہ یہ بھی لوگوں نے خریدا ہے اس کو۔ اور یہ نیچے جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی وحدانیت کا ایک اشارہ اوپر کو دیا گیا ہے، کہ جیسے قل هو اللہ احد، اس کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ ڈیزائننگ میں اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ سبحان اللہ، پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ وہی پورنگ میں انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب بیک گراؤنڈ اس کا بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ کو یہ ڈیزائننگ میں لکھا گیا، اور گولڈن میں، بلیک میں اور گولڈن میں اس کو لکھا گیا ہے۔ اور یہ جو بلو کے اوپر وائٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ گریس دیتا ہے، بہت زیادہ گریس اس کی ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ یہ بنواتے ہیں مجھ سے۔ تو یہ بھی اس کی ایک اپنی جو ہے لک ہے، اپنی ایک گریس ہے اس کی، بہت ہی خوبصورت۔ اور اس کے علاوہ نیچے یہ بھی ایک ایرانی ڈیزائن ہے جس میں اللہ لکھا گیا ہے، یہ بھی بڑا یونیک ہے۔ یہ سارے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور بنواتے بھی ہیں مجھ سے، خرید بھی لیتے ہیں اور آرڈر پر بھی بنوا لیتے ہیں۔ اور یہ میری زندگی کا حاصل دیکھیں جی، مسجد نبوی شریف، میرے کے کریم لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا روضہ اقدس، اور مسجد نبوی شریف، اس کے ستون، یہ سارا کچھ یہ اس میں بنایا گیا ہے۔ یہ کھڑکی ہے اوپر بنی ہوئی، گنبد خضرا میں کھڑکی بنی ہوئی ہے یہاں۔ یہ جب بارش نہیں ہوتی تو اس کو کھول دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ اس کو کھولو، تو پھر بارش ہو گئی تھی جب قحط پڑا تھا۔ تو یہ وہ کھڑکی ہے، اور یہ سارا جو ہے کنسیپٹ اس کا بنایا گیا ہے مسجد نبوی شریف کا، یہ سارا، اور گولڈن میں، وائٹ میں، اور یہ سارا اسی طرح۔ اوپر جو ہے وہ درود پاک جو لکھا گیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور یہ اللہم بارک علی محمد
یہ دونوں جو ہیں یہ بنائے گئے ہیں. اور یہ ایک مینار جو ہے یہ ترکی کا ہے، ترکوں نے یہ بنایا تھا، بہت پرانا، جو سب سے پرانا مینار ہے وہ یہ ہے، یہ ترکوں نے بنایا تھا. تو یہ سارا اس کا وہ کنسیپٹ ہے سارا اس کا. اور ساتھ ہی خانہ کعبہ کا یہ بھی بہت ہی بڑی محنت سے میں نے بنایا ہے. یہ دونوں ڈیزائن بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور لوگ بنواتے ہیں مجھ سے، اور یہ سیل بھی کافی ہوئے ہیں، کم سے کم 50 سے اوپر یہ سیل ہوئے ہیں. تو خانہ کعبہ بھی بہت زیادہ، یہ حجر اسود، مقام ملتزم، مقام ابراہیم، آب زمزم، اور یہ سارا حتیم ہے، اور یہ سارا جبل ابو قبیس ہے جس پر میرے کریم لاجپت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند ہے توڑا تھا اس کے اوپر کھڑے ہو کر، آج بھی ادھر موجود ہے جبل ابو قبیس. تو یہ سارا اس کا کنسیپٹ لبیک اللہم لبیک کنسیپٹ دیا گیا ہے. اور یہ مقام ملتزم ہے، یعنی کہ چمٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے. یہاں لوگ چمٹتے ہیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، تو اس کو مقام ملتزم کہا گیا ہے. یہ حجر اسود ہے جس کو چومتے ہیں ہم، اور اس کے بالکل سامنے نیچے جو ہے وہ نیچے کی طرف صفا اور مروہ ہے جس کے درمیان دوڑتے ہیں لوگ، سعی کرتے ہیں. اور ساتھ ہی آب زمزم ہے کا کنواں ہے، اور ساتھ مقام ابراہیم ہے جہاں نفل پڑھتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد نفل یہاں پڑھتے ہیں، پھر آب زمزم پیتے ہیں، پھر سعی کرتے ہیں. اور یہ ایک مقام ہے، میں نے یہ نشان لگایا ہوا ہے. یہ جب اس کا پردہ اوپر کیا جاتا ہے تو یہاں نشان انہوں نے لگایا ہوا ہے، صاف نظر آتا ہے. لیکن یہ کیسا مقام ہے، میں نے کہا ہے جو بتائے گا یہ اس مقام کی کیا اہمیت ہے، اس کو 5000 روپے انعام ہے میری طرف سے، کہ یہ کون سا مقام ہے اور کتنی اہمیت ہے اس مقام کی. یہ حتیم ہے، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے. اس میں اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ نفل پڑھتے ہیں. تو یہ سارا اس کا جو ہے کنسیپٹ دیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے، یہ بھی اورنگ میں ہے، ڈیزائننگ ساری کتنی خوبصورت اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے. یہ ناشپاتی کی شکل میں لا الہ الا اللہ یہ لکھا گیا ہے، لا الہ الا اللہ یہ لکھا گیا ہے. یہ بھی بہت ہی خوبصورت بنا ہے. اور نیچے لکھا ہے نون والقلم وما یسطرون، اور جو قلم ہے اس کو قلم کی شکل میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے، قلم بنائی گئی ہے. نون والقلم وما یسطرون یہ قلم بنائی گئی ہے، یہ اس کا کنسیپٹ دیا گیا ہے. اور یہ وہی پھر بلو میں وائٹ کا جو کنسیپٹ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سب سے زیادہ میرے جو سیل ہوئی ہے اور بہت زیادہ جو آرڈر آئے ہیں وہ مجھے اس کے بھی آئے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ بلو کے اوپر وائٹ، اس کو دور سے اب دیکھیں یا ایک دیوار پہ یہ اکیلی اگر لگی ہو تو اس کا نظارہ ہی اور ہے، پھر بہت ہی گریس ہے اس کی. اور اس کے بعد یہ وہی پورنگ میں نیچے بیک گراؤنڈ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لکھا گیا ہے اس میں. تو بہت زیادہ اس کا بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے اس چیز کی بھی، یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ آئی ہے. اس کے بعد یہ اللہ جو ہے لکھا گیا ہے پیچھے پورنگ میں، بہت ہی محنت کے ساتھ یہ پیچھے پورنگ کا ڈیزائن جو ہے پیچھے بیک گراؤنڈ کا بنایا گیا ہے، اور اللہ جو ہے یہ لکھا گیا ہے. اور یہ بھی اللہ کا ہے، پورنگ میں اللہ لکھا گیا ہے. انتہائی خوبصورت اور بہت ہی محنت سے یہ جو ہے یہ بنایا گیا ہے. یہ جو میری زندگی